1400 سال پہلے یوں تو بہت سے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ایک معجزاتی ولادت جس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل۔ اس دن اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار کو شق کر دیا، وہ کعبہ جسے ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ وہاں اس بچے کی ولادت ہوئی جو آنے والے زمانوں میں انسانیت کے لیے ایک مثال بن کر ابھرے گا۔ اس کا نام علی رکھا گیا، امیر المومنین۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست حضرت محمد نے انتہائی محبت اور توجہ سے کی، یہاں تک کہ اپنا پورا وقت اپنے بھائی کی عملی و اخلاقی تربیت میں صرف کیا۔ علی خود اس دور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ میثاق قرار پایا ان دونوں میں، نبی خدا اور امام علی کے درمیان۔ یہ جو وعدہ کیا علی نے وہ زمین و آسمان نے دیکھا کہ علی نے آخر تک نبھایا۔ علی کا 10 برس کا سن تھا اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر پیغام الہی کے پہنچانے پر معمور ہوئے۔ اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ زمانہ، ماحول، شہر، اپنی قوم اور خاندان سب کے خلاف ایک ایسی مہم شروع کی جا رہی تھی جس میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والا کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا۔ بس ایک علی تھے کہ جب پیغمبر نے رسالت کا دعویٰ کیا تو علی نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی اور ایمان کا اقرار کیا۔ دوسری ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ ان کے علاوہ کون ہے جو صدیق اکبر ہے؟ رسول خدا کا دعوی رسالت کرنا تھا کہ اپنا بیگانہ رسول اللہ کا دشمن نظر آنے لگا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کی سچائی اور امانت داری کا دم بھرتے تھے، آج آپ کو دیوانہ، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے اور سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ دعوت ذو العشیرہ۔ رسول اللہ کو حکم ملا کہ اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں ڈرائیں اور متنبہ کریں۔ آپ نے حکم پروردگار کی تعلیم کرنے کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی جانشینی، وزارت اور وصایت کا اعلان کیا۔ تقریباً 40 افراد کو اکٹھا کیا گیا اور رسول اللہ نے کھانے کے بعد فرمایا: اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں پورے عرب میں ایسا کوئی جوان نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر کوئی چیز اپنی قوم کے لیے لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی طرف بلاؤں، پس کون ہے جو اس کام میں میری پشت پناہی کرے، جو میرا بھائی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ اور جانشین ہو؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ علی جو سب سے چھوٹے تھے اٹھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میں آپ کی پشت پناہی کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: یہ علی میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین اور خلیفہ ہے، پس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ سب لوگ وہاں سے ہنستے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے: ابو طالب، تم کو تمہارے بیٹے کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سخت وقت میں رسول اللہ کی ہر مصیبت میں شریک صرف ایک بچہ تھا، وہی علی جس نے بھائی کا ساتھ دینے میں کبھی ہمت نہیں ہاری، برابر محبت و وفاداری کا دم بھرتے رہے، ہر بات میں رسول اللہ کے سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا
جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ پیغمبر کا اور ان کے تمام گھرانے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ابو طالب نے تمام اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ سمیت ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعے میں بند کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید و بند کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ اس میں ہر شب یہ اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے۔ اس لیے ابو طالب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ رات بھر رسول اللہ کو بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ کبھی جعفر، کبھی عقیل اور کبھی علی کو رسول اللہ کے بستر پر لٹا دیتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن رسول اللہ کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر رسول اللہ کا بال بیکا نہ ہو۔ اس طرح علی کا بچپن ہی فداکاری اور جان نثاری کے سبق کو عملی طور پر دہراتے گزرا۔ اپنے جان نثار چچا کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ ایک رات رسول اللہ اور امام علی نے کعبے میں موجود بتوں کو توڑ ڈالا۔ اگلے دن جب مکے والوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے زمین پر پڑا دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، یہ ضرور محمد اور اس کے بھائی علی کا کام ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان بت چکن بھائیوں نے ایک مرتبہ پھر ان جھوٹے خداؤں کو زمین بوس کیا، جس پر دشمنوں نے ایکا کیا کہ ایک رات جمع ہو کر پیغمبر کے گھر کو گھیر لیں اور رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں۔ رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے اسی جانثار بھائی علی کو بلا کر اس واقعے سے مطلع کیا اور فرمایا کہ میری جان کی رکھوالی یوں ہو سکتی ہے کہ تم آج کی رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور میں مخفی طور پر مکے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پیغام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا، مگر علی نے یہ سن کر کہ میرے ذریعے سے رسول اللہ کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے خوشی کا اظہار کیا۔ رسالت مآب شب کے وقت مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بستر پر سو گئے۔ چاروں طرف خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے نیزے لیے ہوئے مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ بس اس بات کا انتظار تھا کہ ذرا سی صبح ہو لے اور سب کے سب گھر میں گھس کر رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں۔ علی اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کرتے رہے اور ذرا بھی اپنی جان کا خیال نہ کیا۔ دشمنوں کو صبح کے وقت یہ معلوم ہوا کہ محمد نہ تھے، علی تھے۔ انہوں نے آپ پر یہ دباؤ ڈالنا چاہا کہ آپ بتلا دیں کہ رسول اللہ کہاں گئے ہیں، مگر علی نے بڑے بہادرانہ تیوروں سے یہ بتلانے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس قربانی کے ذریعے علی نے مرضی خدا خرید لی۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله۔ علی 3 روز تک مکے میں رہے۔ جن جن کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں ان تک ان کی امانتیں پہنچا کر خواتین بیت رسالت کو اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔